پوری سنیے گا. فرشتوں نے جب مبارکباد دینا شروع کی تو میں نے ایک جملہ کہا نا کہ جب کریم کے گھر خوشی ہوتی ہے اور کریم کو کوئی مبارکباد دیتا ہے تو کریم عیدی دیتا ہے, کریم عیدی بانٹتا ہے نا. نبی مکرم کو فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں, نبی فرشتوں کو عیدی کیا دے رہے ہیں؟ بھائی میں اور آپ یہاں جمع ہیں نبی کو مبارکباد دینے کے لیے, ہمیں بھی عیدی ملے گی. ہمیں جو عیدی ملے گی وہ بخشش کی عیدی ہے, وہ مغفرت کی عیدی ہے, گناہوں کی معافی کی عیدی ہے. ایسا ہی ہے نا. فرشتے جب مبارکباد دے رہے ہیں سرکار کو تو کیا عیدی دے رہے ہیں سرکار؟ روایت کہتی ہے جب سرکار کو مبارکباد دینے لگے فرشتے تو سرکار نے ان فرشتوں کی ترقی کی عیدی انہیں عطا کر دی. کوئی فرشتہ کہیں اور تھا, اسے ترقی دے کر کہیں اور پہنچا دیا. نبی نے اللہ سے کہا یا اللہ انہیں ترقی عطا کر دے. میرا دل کہہ رہا ہے, تفصیل تو نہیں ہے لیکن میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بہت سارے فرشتے, اللہ اکبر, بہت سارے فرشتے عبادت کی کیفیت میں کہیں اور کھڑے ہوں کیونکہ حسین کی مبارکباد دینے آئے ہیں. تو نبی مکرم نے کہا آج کے بعد یہ سارے فرشتے عرش الہی کے اوپر ترقی کر کے چلے جائیں. جو عرش الہی کے فرشتے ہیں, جو عرش الہی کے فرشتے ہیں, ان میں ترقی کر کے چلے جائیں. مگر یہ کریم کا ایک طریقہ ہے اور یہ نظام ہے مغفرت کا کہ ان سارے فرشتوں میں 70,000 فرشتوں میں 3 فرشتے ایسے تھے, سلسائل, دردائل اور فطرس. میرے بچوں نے فطرس تو بہت سنا ہوگا, مگر صرف فطرس ہی نہیں تھا جو نبی سے مانگنے آیا تھا. جسے امام حسین نے شفا دی ہے وہ صرف ایک فرشتہ نہیں ہے. بہار الانوار کی روایت ہے 3 فرشتے ہیں جو بالوں پر جن کے جلے ہوئے ہیں, جن کے بالوں پر جلے ہوئے ہیں, اور وہ جب یہ 70,000 گزر رہے تھے تو وہاں سے گزرے جس وادی میں یہ پڑے ہوئے تھے. میں کہتا ہوں یہ بھی ایسے ہی نہیں گزرے وہاں سے, حسین کی عظمت اجاگر کرنی تھی اس لیے وہاں سے گزارا گیا. تو ان تینوں فرشتوں نے آواز لگا کر کہا کہاں جا رہے ہو, اتنا بڑا لشکر زمین کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو جواب دیا کہ آج حسین کی ولادت ہوئی ہے, سرکار کو, نبی کو, نانا کو, نواسے کی مبارکباد دینی ہے. تو ان تینوں فرشتوں نے کہا کہ ہم میں تو دم نہیں ہے, اگر ہمارے بالوں پر ہوتے تو ہم بھی نبی کو مبارکباد دینے جاتے. اگر تم میں سے کچھ ہمت کریں اور ہم پر کرم کریں اور ہمیں سہارا دے دیں تو ہمیں اپنے ساتھ لے چلو تاکہ ہم بھی نبی کو مبارکباد دے لیں. ان فرشتوں نے ان فرشتوں کا ہاتھ تھاما یا جو بھی کیا, ان کو لے کر اپنے ساتھ آ گئے. دردائل, سلسائل اور فطرس, اور تینوں فرشتے بھی سب باندھے کھڑے ہیں. جب نبی کے سامنے آئے, نبی کو مبارکباد دی تو عزیزان گرامی نبی مکرم کے سامنے کون آئے ہیں؟ بالوں پر جلے ہوئے فرشتے. علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ یہ تو فرشتہ جو مخلوق ہے وہ تو ایک مجرد مخلوق ہے, مادہ مخلوق تو نہیں ہے. یہ کبوتر کی طرح اور مور کی طرح بالوں پر تو نہیں ان کے ہوں گے جی. بال کہہ دیا, پر کہہ دیا, یہ بالوں پر ان پرندوں کی طرح تو نہیں ہوں گے. تو پھر یہ بالوں پر کیا مراد ہے؟ بھئی حضرت جعفر طیار کے لیے ہے نا کہ اللہ نے حضرت عباس اور جعفر طیار کو بازو کٹ جانے کی وجہ سے فرشتوں کی طرح پر عطا کر دیے ہیں, اور یہ دونوں ہستیاں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی رہیں. فرشتوں کے ساتھ اڑتی ہیں, فرشتوں کی طرح سیر کرتی ہیں. تو یہ بالوں پر کون سے ہیں فرشتوں کے؟ یہ مادی تو نہیں ہو سکتے جو پر ہاتھ میں آ جائے, مادہ, یہ مادہ ہے, یہ مادہ ہے, آپ کے کپڑے مادہ ہیں. مجرد کہ جو محسوس نہ کیا جاتا ہو, جو جگہ نہ گھیرتا ہو, تب وہ جو میرے ساتھ ہے. تو یہ فرشتوں کے بالوں پر کون سے تھے جو جل گئے تھے, اور یہ کون سے بالوں پر ہیں جن کی بحالی کے لیے فرشتے نبی کے پاس آئے ہوئے ہیں؟ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ بال علم تھا جو جل گیا تھا, اور پر